بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں، امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرےداری کرنے والوں میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہبانی کی، اور ذکوان بن عبد، قیس اور محمد بن سلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں، اور زبیر رضی اللہ نے غزوہ خندق میں، عباد بن بشیر، سعد بن ابی وقاص، ابو ایوب رضی اللہ اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وادی قرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہرےداری۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے، تو اس آیت کے نزول کے بعد پہرےداری اٹھا دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا، اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر ہی انحصار رکھا، اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی، تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اس تقسیم عمل کے ساتھ بناء کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی، لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص یہی خواہش رکھتا تھا کہ وہی اس کی سعادت حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعد سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں، اور اس غرض کے لیے مسجد میں گئے۔ مشورہ میں یہ طے پایا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہوگا، وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے گا، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے گا۔ خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا، یہ امین ہے، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کا منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ اس طرح ہی کیا گیا۔ جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو رکھ دیا۔ ابن حشام اس واقعے کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس 1 دن کی ہوئی، تو ظاہری طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو آپ نے اعلاناً تبلیغ کے لیے مامور نہ تھے، بلکہ اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جو آپ پر دوبارہ وحی شروع ہوئی، تو اس میں آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے حکم ہوا، مگر دنیا میں جہالت و ضلالت کی حکومت، بالخصوص عرب کا تکبر اور غرور، انہیں حق پر لگانے کی اجازت ہرگز نہ دیتا تھا۔ اس لیے ابتداء میں حکمت الہیہ کا اقتضائیہ ہوا کہ آپ کو اعلاناً تبلیغ و ارشاد کا امر نہ کیا جائے، تاکہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اور ان شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کا اعتماد تھا۔